بندہ آ گیا ہے عراقی کون ہے کلمہ نہیں سی پڑھیا آمنہ دلالی بارگاہ چاہتا ہے میں تھوڑے نال گل کرنا چاہنا بس بڑی مہربانی ہوں میں اپنی جگہ تے آ گیا ہوں میں تے توجہ آندا میں تھوڑے نال گل کرنا چاہنا حضور پاک کی ارشاد فرمایا دس کیڑی گل کرنی ہے آندا ہے تسی آندے ہو مکہ فتح ہے فرمایا ہاں آندا نہیں ہوئے گا آندا تسی آندے ہو ایران فتح ہے گا فرمایا ہاں آندا نہیں ہوئے گا اگلا جملہ سنو آندا تسی آندے ہو قیامت آئے گی فرمایا ہاں آندا نہیں آئے گی ان جملہ سنو سمجھ آوے تھے ٹٹ کیا کہے سبحان اللہ حضور پاک کی ارشاد فرمایا مکہ بھی فتح ہے گا نہیں بھائی نہ کو سبحان اللہ کیونکہ اتنے مجمع جڑی ٹیلی سبحان اللہ پابندی نہیں ویسے ہی میں ایک دعا دینا دیتا تھا تھوڑی دیر نہ جا کے پہلے دے چلا یا اللہ جڑا ہولی بولے نا سبحان اللہ رات سونے آنکھ لگے نو حضرت اسرائیل کا دیدار ہو جائے تو جڑا اونچی آنکھیں مدینے والے کا دیدار ہو جائے بیدار ہو کے وہ حضرت میں دنیا ٹکرا مروانی میں صاحب ماشاءاللہ ساؤنڈ والے لے تن مدینے لے جائے سونا چلا رہے ہیں توجہ حضرت یوسف علیہ السلام دی زبان چ نکلیا پورا نوح دی زبان چ نکلیا پورا گیا آندا میں نہیں ماندا قیامت آئے گی میں نہیں ماندا پھڑکا بتائے گا میں نہیں ماندا ایران بتائے گا حضور پاک کے ارشاد فرمایا جملہ سنو سمجھ آ کے کٹ کے دار دیا حضور فرمایا مکہ بھی فتح ہونا ہے ایران بھی فتح ہونا ہے اے جملہ سنو تے فرمایا رہی گل قیامت دی تے میں محمد قیامت دے اندر ہاتھ پھڑ کے ہلا کے دساں گا آئی ہے یا نہیں یوسف علی بھی تنوں والی بھی زبان چھوٹ گیا اتنی نکلے جب تیرے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل فرمائی نا حضور دی بارگاہ چلے اندر میں نہیں مندا اندر میں نہیں مردا مکہ فتح ہوئے گا میں نہیں مردا ایران فتح ہوئے گا میں نہیں مردا قیامت ہی آندا جا رہا ہے نالے جاندا جا رہا ہے آندا جا رہا ہے میں نہیں مردا آدھا میں نہیں مردا مکہ فتح ہوئے گا میں نہیں مردا ایران فتح ہوئے گا میں نہیں مردا قیامت آگے لگا مت میرا جملے دور کرا جمار دادا ہوئے گا میں اپنے بدانا نہیں رہ رہا میں اس نبی دانا نہیں لگا مجھے اس نبی دبارے ربِ کائناتا قرآن بولیا اللہ فرمایا وابا ارسلناک الا رحمۃ سبحان اللہ ایک جڑی آیتاں نے تمہیں برکت سے پڑھ دو میرا ذوق ہے شعر پڑھنا بھی میرا ذوق ہے سر لانے بھی میرا ذوق ہے توجہ محبت وے کہ منو جناب جلال آ رہے ہیں ایک بات اور کھولو جی بڑی مہربانی سونا چلا رہے اور کھولو کھولو آؤ ذرا جملے پہ غور کرے جمعے آمنا بھی دلانی لے رہا موسر بھی دلانی یہی لگا جس نبی دبارے چرپے کائناتا قرآن بولیا اللہ فرمایا یا قرآن بولے اللہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا ایو ہم نے نالے جے بارے چ رب کائنات قرآن بولے اللہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میں نہیں مردا
منتا قیامت آئے گی میں نہیں منتا مکہ فتح ہوئے گا میں نہیں منتا ایران فتح ہوئے گا جملے تے غور کرنا ہے وقت گزرتا کہ وقت بھی رہتے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی زبان سے جو نکلے رب کہنا جو ہن پورا فرمان لگانا اگر میں نہیں منتا قیامت آئے گی میں نہیں منتا مکہ فتح ہوئے گا میں نہیں منتا ایران فتح ہوئے گا ہن وقت ہوا اگر وقت کبیرہ مکہ بھی فتح ہو گیا مکہ فتح ہو گیا یہ بندہ جوندہ سی زندہ سی ہے انہیں ویکھ لیا مکہ فتح ہو گیا آندہ ایک گل تے پوری ہو گئی ہے سارے کو جب سبحان اللہ مکہ بھی فتح گیا مکہ بھی میرے وقت کو دے میرے پیارے آقا علیہ السلام کا وصال با کمال آ گیا حضرت ابوبکر کا دور آ گیا کا وصال با کمال آ گیا حضرت عمر پاک کا دور آیا ایران فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا عمر پاک کے دور میں ایران فتح ہو گیا یہ بندہ چلنا چلنا حضرت عمر نے کہو لگا میں جناب میں گل کرنا چاہنا آپ نے فرمایا تذکری گل کرنا چاہنا ہے اگر جلدی کرو میں نے کلمہ پڑھاؤ مصطفیٰ سا غلام بنا اندر میں نے کلمہ پڑھاؤ حضور دا غلام بناؤ فرمایا وجہ تے بیان کر اندر جی میں نا ایک باری گیا سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تو میں جا کے آکھیا سی توجہ میں جا کے آکھیا سی کہ مکہ فتح نہیں ہونا ہونا کیسی ہوئے گا میں کیسی اعلان فتح نہیں ہونا ہونا کیسی ہوئے گا میں کیسی قیامت نہیں آنی ہونا کیسی آئے گی ان گلاں دو پوریاں ہوئی ہیں ایک رہ گئی ہے منو لگتا جتنے ایک پوریاں ہو گئی ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں میں مرا تو پہلا کلمہ پڑھی جاواں توجہ ذرا حضور پاک دے غلام حضرت عمر نے پھر سنا کر در آندا جی حضور نے فرمایا سی مکہ فتح ہوے گا ایران فتح ہوے گا تے میں آندا سا نہ مکہ فتح ہوے گا نہ ایران فتح ہوے گا نہ قیامت آئے گی حضور فرمایا سی مکہ بھی فتح ہونا ہے ایران بھی فتح ہونا ہے قیامت بھی آئے گی تے قیامت والے میں محمد دے ہاتھ پھڑ کے ہلا کے دس آئی ہے یا نہیں آئی حضرت عمر نے جڑا اگلا جملہ پیش کیتا نو سنیں تے ذرا آپ نے فرمایا پریشان نہ سبحان اللہ تیرے کلمہ پڑھن دی بشارت بھی آمنہ دلال نے دے چھٹی ہے تیرے کلمہ پڑھن دی بشارت بھی آمنہ دلال نے ارے نہیں میں نہیں مندا کیونکہ آمنہ دلال بچیا کہ جب فتح ہوئے گا ایران فتح ہوئے قیامت والے میں تیرا ہاتھ پڑھ کے ہلاک کے دسانا قیامت آئی ہے یا نہیں حضرت عمر کو یہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ میری گل توجہ تنال سمان فرمایا جی مانتا نہ ہو جاوے گا حضرت عمر پاک نے فرمایا سن لے قیامت والی لامنا دلال قیامت والی لامنا دلال اپنے دشمن کا ہاتھ نہیں پھڑے گا اپنے غلام کا پھڑے گا یوسف دی زبان جو نکلیا جو پورا ہو گیا نو علیہ السلام دی زبان چ نکلیا تے پورا ہو گیا تے نبیوں دے سردار دی زبان چ نکلیا سفر بھی کرنا ہے ناروال پہنچنا ہے صبح میں ناروال تو 70 کلومیٹر کی اخلاص کو مرکز موت جا کے جمعہ بھی بنانا ہے وہاں جو کے گھر ٹوٹ جانا ہے تو ہی سبحان اللہ کہنے لگے نے پریشان ہو گئے میں کو دعا دینا ہونا تو پھر اللہ حضرت شیخ پڑھا گئے تھے ہر جگہ تے دینا ہر پروگرام تے دینا یا اللہ جڑا ایک سبحان اللہ کہنا انہوں ایک مدینے لے جا ویکھو کون ہے جڑا مدینے نہیں جانا چاہتا یا اللہ جڑا دوبری آنکھیں دوبری لے جا یا اللہ جڑا تیری آنکھیں تیری لے جا یا اللہ جڑا چار آنکھیں چار لے جا تیرا تن تنگنا تے پہلے آنکھیں لگی بیدار ہو کے بابا ذرا اللہ اللہ دو مرے مسجد مول میں جانا نہیں ہے جو ہے اللہ حضرت ہو جڑا جنہیں 4 سال کی عمر چ قرآن پڑھے ہے حضرت ہو جانا جنہیں 6 سال کی عمر جو پہلا خطاب کی ہے موضوع پتا کسی میلاد مصطفیٰ اعلیٰ حضرت ہو جانا جنہیں 8 سال کی عمر جو ہے تو نحو عربی زبان اندر حاشیہ لکھے ہے اعلیٰ
حضرت ہو جانا جنہیں 13 سال 10 ماہ 5 دن دی عمر چ پہلا فتوا دے چھڑیا ہے حضرت ہو جانا جڑا 22 سال جب اپنے پیر مرشد دی بارگاہ چ جا کے مرید ہویا ہے حضرت ہو جانا جڑا 30 سال عمر چ نال رب دے گھر دا دیدار کیتا نال مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار سمجھ آئی تھا سبحان اللہ تکبیر فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا میں اپنے ایک جامعہ تیار کر لیا میں نے ایک نام رکھا میں ایک بندہ آدھا تو یہ نا جامعہ غوث یاری سیاہ رکھو میں کہا اچھا میں کہا کیوں انہوں نے سرکار اس بات ہے کہ کوئی بندہ دوجا قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے پتا کہ احمد رضا انہوں نے ہی مان دینے ماس اللہ حضرت علی ناجرت معاشرہ توڑا تھا مرکز بھاگنوں کے جامعہ رضائی مصطفیٰ مصطفیٰ دی رضا ہے غور کرنا جملہ دورا توجہ میرے والا اللہ حضرت جلونہ جلالہ فرماتے نے وہ زبان اللہ حضرت جلالہ جلالہ فرماتے وہ زبان جس کو سمجھ میں اس کی نام فضل قامت پیلا فاصلہ کوئی زمان خاموش ناری سارے سے سارے پڑھ مصطفیٰ جان رحمت ہم شمعِ مجمع استقامت پیلا فاصلہ سر پڑھ لو مصطفیٰ جان رحمت شمع مجمع حضرت یوسف نے زبان چو نکلیا تو پورا ہو گیا حضرت علیہ السلام دی زبان چو نکلیا تو پورا ہو گیا اور نبیوں نے سردار دی زبان پاک چو نکلے آتے ہیں حضور دی بارگاہ حضور دی بارگاہ سنو ذرا محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عورت آ گئی ماں اپنے بچے نال پیار کر دیا یا نہیں کر دیا سنا جاتا حضور دی بارگاہ عورت آ گئی آن کے عرض کر دیں یا رسول اللہ توجہ میرے بھائی آخر لمحات ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ بڑا بیمار ہے انہوں ایوی بیماری ہے 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 ایوی میں علاج کرا تھک گئی آرام نہیں آ رہا توجہ آرام نہیں آ رہا ویکھو ماں کی آکھڑی ہے حدیث پاک لے چکلے لے آقا آرام نہیں آ رہا تو میں علاج کرا تھک گئی حضور فرمایا ہوں چاہنی کی ہے آقا دعا کرو میرا پتر مر جائے دعا کرو میرا پتر مر جائے دعا کرو میرا پتر مر جائے تیرے میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا
بچے کو زندگی عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ آمد لال فرمانا تی دعا کرنا تیرا پتر جوان ہو جاوے جو جوان ہے۔ آمد لال فرمانا تی دعا کرنا تیرا پتر بے قیدہ رات جنگ لڑ دیا، جنگ لڑ دیا، جنگ لڑ دیا، لڑ دیا شہید ہو جاوے۔ آگے سونے دعا کرا میرا پتر مر جاوے۔ آمد لال فرمانا تی دعا نہیں کرا بلکہ دعا کرا اللہ تیرے پتر نو تندرستی دے، زندگی دے، صحت دے، تیرا پتر جوان ہو جاوے، پھر بے قیدہ رات جنگ لڑے، جہاد کرے، شہید ہو جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضر تیرے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان چنے کے لے آؤ اور تیرے بے قیدات میں بچے نو تندرستی عطا فرمائیے۔ حضر آمد لالے زبان چنے کے لے اکبر کبیرہ۔ اے بچہ جوان ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، جوان ہو گیا، جوان ہو گیا، جوان ہو گیا۔ آمد لالے زبان چنے کے لے اکبر کبیرہ۔ اے جوان ہونے کے بعد اللہ دی رات جنگ لڑنا سے چلا گیا، کفار دی رات جنگ لڑنا سے چلا گیا۔ اے بچہ جوان ہو کے جنگ لڑنا اللہ دی رات شہید ہو گیا۔ پتہ چلیا آمد لالے زبان چڑھو نکل جانا ہے، اللہ لوگوں نہ فرما دیتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ فرمایا ہوا يَعْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت مقام مصطفیٰ۔ بڑی مہربانی، یہ میں تم دو چلکیاں دسیاں حضور پاک کی شان کبھی آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ یہ ہم جنرل نامی اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفہ چبوترہ اتھے بہ کے پڑھنا بڑا غریب صحابی سی، جو سن دے ہم بھول جاندہ ہی، جو یاد کر دے ہم بھول جاندہ ہی۔ یہ غلام آندہ ہے، ایک در میں نے بڑی بھوک لگی، توجہ بڑی بھوک لگی، بڑی بھوک لگی۔ فرماندے میں نہیں بھوک لگی کہ میں ٹردا مسجد نبوی دے دروازے کو لان کے بیٹھ گیا۔ آخری محاذ میں بالکل پریشان ہو کہ میں چمبڑیا رہا چھٹنا۔ فرماندے میں ابو ہریرہ مسجد نبوی دے کو لان کے بیٹھ گیا۔ دل سے خیال آیا کہ ادھوں دی لوکاں دا گزر ہے، لوگ گزر دے نے، حضور دے غلام گزر دے نے، کوئی منو ویکھے گا، میرے چہرے تو پتہ لگ جائے گا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کچھ نہ کچھ کھان مل جائے گا۔ جملہ سنو، توجہ میرے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے گا، حضرت ابو بکر صدیق آ گئی۔ کون آ گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت کا سب سے بڑا شخص نبیوں تو بعد جدا مرتبہ ہے، جن حضور فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ اے ابو بکر سن لو، میری حقیقت میں میرے رب تو علاوہ کوئی جان سکتا۔ ابو بکر حضرت ابو ہریرہ فرما دینا کھڑا ہو گیا تو ابو بکر نے آکھیا میں جناب میں مسئلہ پوچھنا چاہنا ہوں۔ ابو بکر نے فرمایا کیڑا؟ انہاں کہ اے والا توجہ فرماندے میرے دل سے خیال سی نا کہ میں بولنا گا، میری آواز تو، میرے بولن تو، میرے چہرے تو ابو بکر کو پتہ لگ جائے گا تو کچھ نہ کچھ کھانا سے دے جائیں گے۔ فرماندے میں مسئلہ پوچھیا، انہاں منو مسئلہ دسیا، پر میرا مسئلہ تے پھر اوتھے دا اوتھے ہی آنا۔ یہ لگے نہیں سمجھے۔ فرماندے ابو بکر چلے گئے، مجھے بڑی بھوک لگی، پھر میں تھوڑے بیٹا تھا، حضرت عمر پاک آ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر پاک آئے، میں کھڑا ہو گیا، میں آپ دی بارگاہ چ مسئلہ پیش کیتا تے فرماندے نے انہاں نے منو مسئلہ ہی دسیا تے ٹر گئے، پر میرا تے مسئلہ اوتھے دا اوتھے ہی آنا۔ سمجھ آتے پھر کہنا سبحان اللہ۔ فرماندے تھوڑی دیر گزری تے نبیاں دا سردار آ گیا، آئے نال دا سردار آ گیا، آمنا دلال آ گیا۔ فرماندے میں